عزیزاں نے میرے سجنوں میرے عزیزوں کسے دا ایک فوت ہوئے سارے بھی آندے نے پیکے بھی آندے نے لگ دے لی دے آندے نے آج نبی دی نو پھرا شہید کروا کے لوگوں کربلا دے میدان چکلے بیٹھے ہوئے فرمان نے نانا نہ سورے آئے نہ پیکے آئے کیونکہ علی دی دے سورے بھی دیر قربان ہو گئے پیکے بھی قربان ہو گئے عزیزہ مگر شام دی نماز پڑھیے ساڑھا کوئی ایک بیمار ہو صفدر حسین سیو دے کوڑ پانی لے جانے فروٹ رکھنے جوس رکھنے یخنیاں بنا کے لے جانے کیڑی چیز دے دل ہے شہزادہ حضور دیا کربلا دا بیمار مسافر دل دا پیاسا جو تھی رات آگئی بھرا قربان ہوئے نے بابا شہید ہویا ہے سید کی میں گزاری شام میں نہیں جاندہ تصور کر سکنا جنہاں حضور دی آل کا عشق نصیب ہویا ہے جملہ سنیا یہ دو رات آتی ہوئی ہے خیمیاں دے بارک بی بی کھلوتی نظر آئیے آدھی السلام علیکہ یا اہلی بیت النبوت و یا معدن الرسالہ نبی دے گھر والے السلام ہوئے پوچھیا کربلا دے تیبت اسلام کرنالی کونے اہل سنت دے نزدیک عقیدہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت دے اپنے اپنے مقامات اہل سنت اہل بیت دا اور اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین دا یکساں ادب کر دے جس طرح نوٹ دے دو سائیڈ ہوئے نوٹ دیاں دو سائیڈاں ہوئے ایک بہت زیادہ چمکدار بھی ہوئے تو دوسری واضح نہ ہوئے تو نوٹ نہیں چلتا اس طرح اگر ایک گھر دی محبت ہوئے اور دوسرے نال عداوت ہوئے تو بھائی صاحب عقیدہ نہیں چلتا عقیدہ سنیت وچ اوسدا چلے گا جدا صحابہ والا پاسا بھی ٹھیک ہویا تے آل مصطفیٰ والا پاسا بھی ٹھیک سوشل میڈیا دا دور ہے بچے ہر قسم دا مواد انہاں دی نظر تو گزر گئے آپ انہاں تک دیو انسان جس چیز نو دیکھے سنے اس دا احساس کرتا ہے اور اس تو متاثر ہو اس واسطے آپ عقائد اہل سنت دے ترجمان علماء دا بیان سنیا میں آپ قرآن مجید دی روشنی دے اندر اہل سنت دا عقیدہ سمجھاما ترکڑی بات کے گال سمجھ جس جگہ تے میں گل کرنی ہے اُدھی سمجھ کچھ پڑے بندے نونے جڑے بندے بالکل کچھ نہیں جان دے
انہوں نے انتظار کرنا پانا ہے، انہوں دی واری آخر تے ہوگی۔ جڑے کچھ صاحب شعور بندے ہوئے انہوں دی تقریر آغاز سے آوے گی اور میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عربی زبان دے اندر ایک لفظ ہوتا ہے ایک اس دا مادہ ہوتا ہے لفظ، یعنی بیسک اس دا میٹیریل ہوتا ہے۔ جیسے لفظ ہے ضربا، ضربا بیسک میٹیریل ہے، یہ ہوتے ضربا بھی ہو سکتا ہے، ضربو بھی ہو سکتا ہے، ضربت بھی ہو سکتا ہے، ضربتا بھی ہو سکتا ہے، ضربنا بھی ہو سکتا ہے، ضربتنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس تو اگے اس نے بہت سارے سیگے بنن گے، مگر بیسک چیز دواد را اور بے یہ او دے درمیان موجود رہے۔ یہ تین لفظ موجود رہیں گے، اس نو تسی کہہ لو کہ اس دے بیسک میٹیریل لفظ دا۔ آپ جو میں آیت پڑھی ہے اس کے اندر بیسک میٹیریل میں تو سمجھانا ہے، اس نو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس دو اہل البیت ویطہرکم یذہب یطہر تطہیرا۔ یہ ترے لفظ جڑے نے انہاں نوں مفہوم چرچ کراں تو آپ ایسا سمجھ لو کہ خالق کی کائنات فرماندا ہے کہ میں نبی دی اہل بیت تو پلیتی دور کر دیتی۔ آپ نو سمجھ آگئی ماشاءاللہ مزہ میں نے لگا سی تھوڑے بندیاں سمجھ آنی ہے، لیکن لگتا ہے کہ خیرنا بندیاں سمجھ آگئی تو 5-4 ہی ہونا جنہاں نے پیشاں اڈیکنا پینا، لیکن آپ توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ انہوں نے اسی نال رل کے سمجھان دی کوشش کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ بھائی علماء یا جو بزرگ تشریف لے انہوں نے جگہ دے جاؤ اور میری بات کی طرف دھیان کریں۔ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم دے گھر والے اللہ نے پاک کرن دا ارادہ فرمایا۔ ارادے دا مطلب ہے نہیں پاک کیتا نہیں، یہ دا مطلب ہے کہ حضور دے سارے گھر والے پاک نے، حضور دے گھر والے پاک۔ اس آیت میں جڑے لفظ استعمال ہوئے نے لیذہب ذہب یذہب لیذہب الرجس تطہیرا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت ختم۔ دوبارہ ایک اور آیت پڑھی۔ بدر دے میدان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واسطے جس طرح اے آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں، اس طرح اے آیت جڑی میں ہن پڑھن لگا اے بدر دے میدان میں نازل ہوئی۔ دو میں آئیاں حضور تے بس فرق ہی نہ ہے، ایک حضور دی آل واسطے آئی ہے، ایک حضور دے اصحاب واسطے آئی ہے۔ پہلی آیت آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیذہب رجس اور یطہرکم۔ آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ جڑے تین لفظ اللہ نے آل واسطے پاک کرنا واسطے استعمال کیتے ہیں اوہی بدر دے میدان وچ اللہ نے اصحاب نو پاک کرنے واسطے استعمال فرمایا۔ آیتاں دو میں قرآن میں جنہیں کولوں گھڑنا منع ہے، آپ نے سمجھ آ رہی ہے؟ آیت گھرنا کفر ہے۔ آیت دی تفسیر اپنی مرضی نال موڑ کے کرنا، مولڈ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے قرآن اپنی رائے داخل کی تھی، قرآن نو اپنی مرضی نال موڑیا جی میں بندے کے موڑ دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔
کیوں؟ فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فإن اصاب فقد اخطا. قرآن وچوں اپنی مرضی نال کسے صحیح مطلب بھی کڈیا تے خطا ہی کی. قرآن وچ مرضی داخل کرنا ہے ہی منع. ٹھیک ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحابہ واسطے فرمایا وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان. جانے من قرآن دی ایک آیت ساری عمر نہ پڑھو، زیادہ پڑھ سکتے ہو لیکن سمجھ دوسری بھی ہونی چاہیے کہ جو میں رب قرآن اچ نبی دے یار پاک کیتے نے ایویں رب نے قرآن اچ نبی دے اہل بیت پاک فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ عزیز پیارے میرے اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. میں پہلے آکھا تھوڑا جا اوکھا کام ہے پر میں جو محنت کیا کرنا تو انہوں بھی سننا آستے کرنی چاہیے. جی جیڑے سکولے جانے آؤ نا ٹاٹ تے ستے رہنے آؤ انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا لگا. ہاں جی وہ آندے آئے گھر جا کے ریاضی سمجھاں گے ماسٹر دی سمجھ نہیں ہوگی تے گھر آ کے آندے آئے ماسٹر کو سمجھاں گے سانو تو اڈی سمجھ نہیں ہوگی. انہوں نے اصل اچھا ہی نہیں سمجھنا ہے تو جو کہ نہ جناب. عزیزان نے میرے اللہ فرما دے صحابہ پاک کو پانی ختم ہو گیا وضو واسطے پانی نہیں سی. شیطان نے وسوسہ ڈالیا کہ تسی سچے نبی نالو تواڈے کول پانی کوئی نہیں. اللہ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اے سونا محبوب ہر شیطان دی پلیتی دور کر کے رب تیرے صحابہ اتارتا دے چھڑیاں. رب دا قرآن فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاک نبی نے مکہ فتح فرمایا اللہ سونے دے گھر کو پاک کرنا سے فرمایا یا علی میرے قریب آؤ. علی حضور دے قریب آئے فرمایا میرے موڈے ہاتھ سوار ہو کعبے دے بت ڈھانے. ایک جملہ تھے بھی یاد کر لو میرا نبی پردیاں والا ہے جو صدیق دے موڈے ہاتھ پہ جائے. صدیق تو ہی صدقے یہ علی نو موڈیاں تے بھالوے علی پاک تو ہی صدقے. نبی مرضی آ رہا ہے ایسا مجبور تے نہیں نا نعوذ باللہ نبی کیتا ایسی تے منن والے یہ صدیق دے موڈیاں تے بہ جان تے ابو بکر تو صدقے دے علی نے موڈیاں تے بھال ہے. توجہ ہے تو ایک جملہ نوٹ فرمانا نا جو میں جملہ بولنے لگا. عزیزان میرے نبی پاک سرکار تے علی بیت اللہ اللہ دے گھر وچ بت ڈھا کے اللہ دا گھر پاک فرمایا ہے. ایسا مننا کفر کیونکہ اللہ نو کسے گھر وچ قید مننا یہ اس گل دی دلیل ہوئے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ تے اپنا وجود رکھ دے.
اگر اللہ تعالیٰ دا وجود ہے یہ دا مطلب ہے کہ پھر دا احاطہ اور ادراک ہو سکتا ہے جدا احاطہ اور ادراک ہو سکتا ہے وہ مخلوق ہے تو جڑا خالق ہوئے وہ مخلوق ہوندہ نہیں آپ نے سمجھ آگیا عزیزان محترم علی پاک نبی پاک نے اللہ دا گھر پاک کیتا ہے سودا اس لئی ہو گیا سونیا تو میرا گھر پاک کیتا ہے میں تیرا گھر پاک کر جایا ہے حضرت صاحب تو اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو بھی پاک کیتا ہے تے محبوب دی آل نو بھی یہ دے اتے ایک جملہ نوٹ کرو پھر میں آگے چلنا کربلا مولا توڑی چکا بندہ گیا ہے کربلا اندر روزے بچ گئے ہو اچھا میں اندر روزے دے بچ یہ اللہ دے فضل نالی گیا وہ ساڑھے ویٹیل کڑا میں حائر حسینی روزہ پاک دے اندر گیا تو امام حسین سرکار دی قبر دے نال ایک قبر ہے وہ حضور دے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر دی مدینہ شریف گئے روزے دے اٹھتے گئے اندر نہیں جا سکتے لیکن اتھینٹک بات ہے جی میں ہون رات ہے اس طرح حقیقت ہے کہ حضور دے روزے دے اندر ابو بکر صدیق دی مزار ہے کہ نہیں بولو بولو ہے کہ نہیں حضرات دی وقار نبی بھی پاک نبی دی آل بھی پاک نبی بھی پاک نے تے نبی دی آل پاک بھی پاک نے بھائی صاحب کربلا تو لے کے مدینے حسین بادشاہ دے روزے دینار روزے دے اندر قبر دینار صحابی دا مزار پاک محمد دے روزے وچ حضور دی قبر نال صحابی دی قبر ہے بھائی جی کربلا تو لے کے مدینے تک نبی تے نبی دی آل دے نال انہاں دیاں روزیاں وچ صحابہ دا ہونا اس گل دی دلیل ہے آل بھی پاک ہے صحابہ بھی پاک نے تو بھائی سن کوئی بندہ مجبور نہ کرے بھئی تسی صحابہ چھڈو میاں کربلا وچ بھی صحابی نال نے تے مدینے وچ بھی صحابی نال تو بھائی صاحب جدوں انہاں بنے نہیں نکھیڑے تو میں ہن کیویں نکھیڑا نہیں سمجھ آئی کہ نہ بھائی جب انہاں نہیں نکھیڑے تو میں نکھیڑا سا مرنا نکھیڑ ہاں جنہاں نکھیڑنے اور انہاں دی اپنی مرضی ہے لڑائی کسے نال لڑنا نہیں میاں لڑیاں تے فرقہ واریت ہو گئی پھر دین تے نہ رہا دین تے لڑو مت دین لڑنے والی شے نہیں دین عمل کرنے والی شے اور دین تے وہی لڑدے بندے فرقہ واریت وہ بندہ ہی کردا ہے جس عمل نہیں کرنا ہوتا تسی نوٹ کر لیا جے میں کئی بار دسنا ہوں ہاتھ کتھے بننے اس گل تے جھگڑا وہ بندے کردے پے ہوندے نے جنہاں کدی نہیں پڑھی جنہاں پڑھنی ہوندی وہ چپ کر کے پڑھتے رہندے نے بھاویں ہیٹھاں بنن تے بھاویں اودا بنن تے بھاویں نہ بنن جنہاں نہیں پڑھنی ہوندی وہ ڈیریاں وچ بیٹھ کے جھگڑا کردے رہندے نے بننے کتے نے بھایا تو جو بننے ہی نہیں تو پڑھنی نہیں تینوں اس گل نال کی لگی وہ جھگڑا کر کے مجاہد بنے ہوندے دین جھگڑے والی شے نہیں دین عمل کرنے والی شے آپ عمل فرماؤ عزیزان وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ صحابہ پاک نے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے نبی دے گھر والے بھی پاک نے لوگو اللہ پاک ہو کے کسے دیاں پاکیاں بیان کرے تے سوچنا پینا ہے او ٹبر کیڑا وڈا ہے
بریلی شریف سے شیر آیا بریلی شریف والے فرماتے ہیں کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے جیون کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 توجہ ہے عزیزو ایک آیت ایس پاس سے ترکڑی دے ایک ایس پاس سے ٹھیک ہے آیت نمبر 3 اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرمانے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا یا ایھا الذین صلو اے جڑا لفظ دوبارہ دہرایا ہے نا تو اے دے وچ کوئی راز ہے کیونکہ بیسک میٹیریل سمجھنا یا ایھا الذین صلو اے ایمان والو صلو اللہ ایمان والا نے فرمایا کہ نبی سونے اتے صلو یصلون علی النبی فرشتے بھیج دے نے اللہ بھیج دے صلو تسی بھیجو پچھلا سیگا مضارع ہے امر ہے اللہ بھیج دے تسی بھیجو لفظ کیوں ہے یصلون اور صلو لوٹ فرمانا جدو یہ آیت آئی حضور نے فرمایا پڑھو اللہ فرماندہ جی اور فرمایا میری نال آل تے بھی پڑھو علامہ ابن حجر نے لکھا میری آل تے بھی درود پڑھو حضور فرمایا آل تے بھی درود پڑھو تو آل تے درود آگیا نا بندے اعتراض کرتے ہیں آل تے تا آگیا صحابہ تے کیوں پڑھ دے سنیا میں بھی دعانا نا بجڑے آپے کام بڑھائے جے خدا دا نا جے چھڑے تے جڑے قرآن تے نبی پاک فرمائے جے خدا دا نا جو نا چھڑے توجہ ہے کہ نہیں اللہ فرمایا یصلون اور صلو میں پڑھنا تسی پڑھو ابو بکر صدیق عرض کرتے نے سونے آن تو اڈے تے اور تو اڈی آل تے درود ہے تے نوکر آؤ اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمایا محبوب سونے هو الذی یصلی اتے یصلون آیا اتے یصلی آیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلى النور وکان بالمؤمنین رحیما اللہ فرمایا سونیا جی میں
حکم دیتا ہے ایویں تیرے یاراں تے بھی پڑھن دا حکم دے چھڑیا ہے رب دے قرآن دیاں دو آیتاں دسدیاں نے درود پنجاں تے پاراں تے بھی پڑھی دا ہے درود نبی دیاں یاراں تے بھی پڑھی دا ہے باجی سمجھ آئی تھوڑا جا ایک میں تھانے حوصلے نال آندا یہ میں مفہوم غلط بیان کراں آیت دا تو نس دا کوئی نہیں میں روز پھالیے آیا ہوں یا پھالیے والے بڑا منتے انسان اللہ انہاں دا بھلا کرے تو آپ میرے کو کسی جگہ تے بھی بیٹھے کہ میں پوچھ سکدے ہو کہ جناب مفہوم تساں بیان کیتا غلط توجہ ہے آپ نوٹ فرما لو اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم محبوبہ اپنے یارا اپنے محبوب اپنے صحابہ تے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم آپ کی صلات میں ترجمہ غلط کرنا تو ذمہ دار آنا بابا آپ سنو تو صحیح اللہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ اپنے صحابہ کے مال سے صدقہ پکڑ لیجئے لے لیجئے تو طاہرہم اور اس کی وجہ سے ان کو پاک کیجئے تزکیہم بہا اور ان کا باطن صاف کیجئے وصلی علیہم اور ان پر صلاۃ بھیجئے ان صلاۃ کا بے شک آپ کی صلاۃ سکن لہم ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ نبی نو آکھے ان صلاتک سکن لہم اسی صلات چا پڑھیے تے ناراض کیوں ہوندے اج نہیں لگدا اے نہیں پڑھنی چاہیے نا ایک آپشن موجود ہے کہ جن لگدا ہے نہیں پڑھنی اور نہ پڑھے جیڑا پڑھنا چاہندا ہے وہ یقین نال پڑھے قرآن وچ رب حکم دیتا ہے پڑھو تاں تے پڑھنا ہے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک آپ دی توجہ جانے اے او درود بندے آدھے نا نماز کو پڑھنا کیوں پڑھ دے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ میں اس عظیم مجاہد قدمہ پہ قربان ہو جاؤں امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سنی عالم دین امام شارانی لکھ دیں کہ جدو آپ نے مصر فتح فرمایا تو اتھے اذان کو پہلے صحابہ کے تبرہ ہوا تو امام شارانی فرما دیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ تبرہ ہٹاؤ تو او دی جگہ تے اے پڑھیا کرو وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ توجہ ہے میں یہ تقریر کی تھی تو بعد پھر لوگ کمنٹس کرتے رہنے ایک بندے میں انہاں کہ ساڈے پنڈ دے مولوی صاحب بیان دے بے ایدا مطلب تے ہویا نا کہ درود پرانا نہیں صلاح الدین ایوبی شروع کیتا ہے تو وہ بھی بدعتی میں کہ تسی بدعتی مان کے اے مان لیا ہے بہا ساڈے والے اکھے ہاں یہ تے مولون ہے جو تواڈے والا درود بھی وہ شروع کیتا میلاد بھی وہ شروع کیتا میں کہ پاجی پھر تواں نال اے بھی مننا پاونا ہے کہ اس درود والی بیت المقدس فتح کیتا اس درود والے بیت المقدس فتح کیتا تے اس تو پہلا جے عمر بن خطاب فتح کیتا وہ بھی درود والے مطلب دین جدوں پھیلایا ہے درود والے پھیلایا ہے فساد والے تو درود نہیں پھیلدا دین اور درود پھیلان والے ہی رسول اللہ دے دین دی نوکری کیتی بات دور جائے گی میرا موضوع الگ ہے تو بھائی درود آل تے بھی ہے اور درود اصحاب تے بھی ہے آیتاں دعا پاسے درمیان توجہ ہے کہ نا درود حضور دی آل تے بھی ہے اور درود حضور دے
صحابہ تے بھی جانے مانے اپنے کولوں نہیں بنایا رب دا قرآن پڑھ رہا ہوں بچے آیت نوٹ فرما لو اللہ فرما دے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا سونیا یاراں نوں باہروں بھی پاک کرے اندروں بھی پاک کرے وصلی علیہم الفاظ دی ترتیب دسدی ہے ناپاک تے درود نہیں ہوندا صحابہ تے درود پڑھوا کے اللہ دسیا ہے آل بھی پاک ہے نبی دے یار بھی پاک ہے درود آیتاں دوہاں پاسے ایک جملہ نوٹ فرما لو صلاۃ دا جدو نسبت اللہ دی طرف ہوئے دا معنی دعا ہوندا ہے جی میں نماز نوں صلاۃ آ ہے کہ نا اقیم الصلاۃ تو صلاۃ دا معنی نسبت اللہ دی طرف ہوئے تے دعا نسبت حضور دی طرف ہوئے تو بھائی صاحب اس دا معنی ہوندا ہے درود نسبت حضور تو بعد کسے وال ہوئے تے دا معنی ہوندا ہے رحمت سو درود جدو بھی پڑھیا جائے حضور تے پڑھ کے کسے اور تے پڑھ سکنے ہیں حضور تو پڑھن تو بغیر ڈائریکٹ درود کسے حل جاندے ہی میری بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں درود حضور تے پڑھنا شرط ہے حضور تو بعد کسے حل جائے گا حضور دی اتباع وچ جائے ویسا کیوں اے عزیزو آپ اپنی عقیدت اور محبت حضور دی آل نال بھی رکھنا حضور دے صحابہ نال میرے حضور دی آل بھی پاک ہے میرے حضور دے صحابہ بھی اور اہل سنت اہل اسلام دی وہ جماعت ہے جڑے کدی کسے اللہ دے محبوب دی نسبت والی شے دی بے ادبی نہیں اسی بے ادب جماعت ہیں ہی نہیں بھائی صاحب ساڑی ادب دی اور تعظیم دا عالم ہے کہ سید مہر علی شاہ صاحب سنی بچے نوٹ کرو نا یہ اسی سنی سدھے رات ہوندے نا جو بندیاں لگتا ہے بھائی بھلی پہ گئے یہ اسی بھلی پہ ہوندے تو مہر علی شاہ ساڑے وچ پیدا نہیں سی ہونا مہر علی شاہ دا سنی ہونا دس دے کہ راہ یہی سیدھا ہے جڑا معرفت مصطفیٰ تک تے خدا تک لے اگر اسی سیدھے راہ تے نہ ہوندے تے لاہور والا سید علی حجویری سنیاں وچ نہ ہوندا یا اسی سیدھے راہ تے نہ ہوندے تے پاک پتن دا بادشاہ فرید الدین مسعود سنی نہ ہوندے باجی اسی سیدھے راہ تے نہ ہوندے تے معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا مرشد سنی نہ ہوندا سید علاء الدین علی احمد صابر سنی نہ ہوندے سید نظام الدین اولیاء سنی نہ ہوندے حضرت مجدد پاک سنی نہ ہوندے انہاں بابیاں دا سنی ہونا دسدا ہے وسیع تے راہ تے ٹر پینا چپ کر کے پیچھے ٹرے جاوے اجے بیڑا پار ہو جائے پریشان ہون دی لوڑ نہیں شک کرن دی لوڑ نہیں یقین دے بیڑے پار نے یقین کامل نال ٹرنا انشاءاللہ تہاڈا بیڑا پار یقین رکھنا شک نہ کرنا وہ بھی کو بندہ ہے جنہوں کو بندہ آوے تے شک پا جائے نا یقین ہی ایڈا ڈاڈا رکھو اپنے پاک ہستیاں تے انشاءاللہ انہاں دے نالاں تے بیڑے ساڈے پاک عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت فرماندے اہل سنت کا ہے بیڑا پاک اصحاب حضور نجم اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے میرے سجنوں اہل بیت نجم حضور نے
کہ آسمان دی امان ستارے نے، النجوم امان لأہل السماء، جتنی دیر تک آسمان تے تارے رہن گے اہل آسمان امن وچ رہن گے، امان وچ نے، اور میری اہل بیت اہل زمین دی امان، جتنی دیر تک زمین تے آل مصطفیٰ رہن گے، آل مصطفیٰ جتنی دیر تک زمین تے رہن گے اتنی دیر تک اہل زمین امان وچ رہن گے۔ توجہ ہے عزیزو اور ساتھیو، جتھے حضور دی آل کا کوئی فرد نظر آوے ادب کریا، آل محمد نال اللہ پاک نے محبت دا اور اللہ دے محبوب نے محبت دا حکم دے دی۔ میرے ساتھیو، میرے عزیزو، میرے مرشد پاک محمد کریم سرکار حضور نے قدمہ وچ نالین پائیے، سنی اس نو نالین شریف ستے، اسا سنے حضور مسواک پسند فرمان دیا، سنیا مسواک سینے نہ لائی ہوئی ہے، حضور امام شریف بن لے آئے، سنیا سر تے سجایا ہوئے، جانے من نوٹ فرما لو، حضرت ابو ہریرہ فرما دے، میں مدینے دے تاجدار نو بٹھائے، حضور حسین پاک نو چک دے آئے، حسین بادشاہ دا بچپنا سرکار دے منہ وچوں نکلن والا پانی، حسین پاک دے منہ وچوں نکلن والا لعاب، حضور انج چوستے آئے جویں کھجور چوسی جاندی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب؟ میرے پیارے سجنوں، میرے پیارے عزیزوں، میرے نبی پاک سرکار ایک قطرہ اپنی زبان تو کھوچ ڈال دے، کھو مٹھا ہو جانا ہے، علی پاک دی آنکھاں دلا دے، آنکھاں ٹھیک ہو دیا نے، صدیق دی اڈی تے لگ جائے تو اڈی تو زہر دور ہوتا ہے، عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی پگلی تے لگے تے پیر ٹھیک ہو جانا ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنی زبان حسین نو چسائی ہے، حسین دے منہ چوں نکلن والا پانی آپ چوسیا ہے۔ پانی ذرا سوچ کے دسو، جنوں خوراک حضور دی لعاب دی گٹھی نصیب ہوئے، گٹھی نصیب ہوئے، حسین کتنا عظیم ہوئے گا۔ میں اپنے پیاریاں دوستاں روز دسنا وا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے۔ محرم دا دے ہوئے سنی عاشق بیٹھے ہوئے، حسین دی بارگاہ وے خراج عقیدت پیش کرنا ہوئے، پھر سنی جوش جناوے ہو نہیں سکتا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے شاہ حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، دین کی پناہ حسین ہے، فضل کبریاء حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ سارے انو پڑھو گے جو سمجھ آئے گی، سرداد نداد دست در
دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین میرا بادشاہ حسین سنی تو جگی اندر لج پالی تصویر دا نام حسین جس کفر دا سیلا جاک کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا تے تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ پارس فخر کرا میرے پیر دا نام حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین میرا بادشاہ پوچھئے کہ کیا حسین میرا بادشاہ حسین اقبال فرمانا پہریاں شہزادہ خیر الملل پہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین ملجم آپ فرمانے لوگوں جس حسین واسطے نبی سواری بنے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ ہے نہ پوچھئے میرا بادشاہ اتارنا چاہتا اے سید معین الدین چشتی اجمیری دا ایک شعر ہے کہ سر دا نہ دا دست در دست یزید اگر بندہ اس شعر نے سوچ لے کہ مرشد نے ڈیرہ بان چھڑیا ہے جی ڈیرہ بجیا بیا تسی جدو پوری طرح توجہ کر لینی ہے میں ڈیرہ تاں تو اٹھے کے رکھیں بھئی پتر حسین علی دا جی حسین بیٹا ہے علی دا تے سار دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا سار دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا پاجی دا مطلب ایڈی سوکھی گل نہیں ہوندی کسی دے ہاتھ دے کے آکھنا کہ میں تینوں مانن لیا ہے باجی مطلب سمجھنا حسین سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا ایدہ مطلب جانے وانے اے ہویا کہ جو حسین ہاتھ نہ دے تے یزید پلید ہونے جی شک نہ کری تے جی علی ابو بکر دے پیچھے مسلح دے کھلو کے ہاتھ دے تے علی پاک دے عمل تو وے کے صدیق دے پاک ہونے شک نہ کری سادہ جی بات ہے بھائی زیادہ لمبی چوڑی گل کوئی نہیں سادہ جی گل ہے کہ مرشد حسین بھی بیعت نہیں کی تھی کہ نپاک پلید ہے یہ تو آڈا ذہن مندہ ہے جی علی سمجھتے ہوں دے ابو بکر صحیح نہیں تھے دے پیچھے کیوں میں کھلاؤں حسین دا یزید پیچھے نہ کھلونا بھی ایک دلیل ہے علی دا ابو بکر پیچھے کھلونا بھی ایک دلیل ہے جانے من جو سمجھ آئے بندہ کو لڑائی دا ذہن بنائی بیٹھا ہوئے نہ پڑھنے بکیڑا کیڑا کرا مڑتے بھائیا جی گل تو مرضی لڑ پگڑی مڑ کیڑا مانا اسا کیا سے کیڑے آئی چلو گئے لڑائی جو کر دی
بھائی جی امن چاہیدہ ہوئے سکون چاہیدہ ہوئے تو پھر باجی طریقہ یہ مرشدان دے مگر کھلو جاؤ جنہوں نہ منیا انہوں منیا ہو جنہوں نہ نہیں منیا ہونا عزیزان دیوکار میرے سجنوں میرے عزیزوں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا میرا بادشاہ حسین ہے سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا رہنما حسین ہے پیارے سجن کوئی دنیا جمائی دا لال میں نو دسے ساری دنیا بھیڑ ویلے سجن کٹھے کر حسین ایسا بادشاہ ہے جہاں بھیڑ ویلے آتے ہیں میں تو اڈے ترازی ہو گیا ٹوڑ جاؤ نہیں گال ساریاں ہر گال دا اینگل ہوندہ ہے ہر گال دا ایک بکھرا زاویہ ہوندہ ہے ساری دنیا بھیڑ پوے تو سجنان سدے سجن مندے نے جڑا وہ دو بھیڑ ویلے کول کھلو گے بھائی حسین ایڈا بادشاہ ہے جدو ڈاڈی بھیڑ بنی ہے دیوا بجا کے سجنہ نوا کھٹور جاؤ ایدہ نا حسین ہے توجہ جناب لیکن میں صدقے جاؤں حسین دیاں یاران تو حسین پاک دیاں سجنہ مسلم بن لوس جاؤ ایک شخصیت نے کربلا کہن لگے یا حسین تسی آندے ہو ٹر جا میں قتل ہو جاؤں تو آڈی محبت ہے میرے جسم دے ٹکڑے ہوں پھر انہوں نے جلایا جائے اور راکھ اڑائی جائے پھر زندہ ہوگا پھر میرے نال انج ہوئے میں قتل کیتا جاما تو آڈی محبت ہے میرے ٹکڑے کیتے جان میں جلایا جائے اور راکھ اڑائی جائے پھر میرے نال انج ہوئے انج میرے نال 70 واری ہوئے تے جے مڑ زندگی ملے تو مڑ تیرے نال کھلو باڑی بھیڑ نامی سجنہ دی ہوئے تے اینج تے 72 بھی ہون تے بندہ وقت دے یزید تے سامنے کھلو سکتا ہے وہ کربلا دیئے کہ رمض بھی تے ہے نا باڑی نامی ہوئے کامدہ سجن تھوڑے بھی ہون تے کچھرے ہو جاتے وہ ہے نا شیر کے ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں ہم سفر ہوئے تھے زیادہ ہجوم نامی ہوئے تھے بندے دی زندگی گزر جاندی ہے باہیں تھوڑے ہی ہو میرے دوستو میرے عزیزو کربلا داستان وفا ہے کربلا داستان عشق و محبت ہے کربلا داستان وفا ہے عزیزان سلطان بورا میں اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے نے یہ کر دی علم وچ ہوندا سر نے زی کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آیا او اگے حسین دے مردے کربلا دی یاراں دی رات دی گل کر رہے ہوں پائی جان جدو رات ڈل گئی یزیدی جشن منا رہے نے پانی پی رہے
ڈھول تاشے بجا رہے نے فتح ہوئی حضور دی آل دے خیمیاں دے اندر بڑا عجیب عالم ہے اجے پانی کوئی نہیں آیا رات ڈھل گئی ہائے عجب رات ڈلی ہے پانی نہیں آیا حسین دیاں بہناں بیٹھیاں ہوئیں دیاں بیٹھیاں ہوئیں شام دی نماز دا ویڑا ہوئے سیدہ پاک مصلی بچھایا ہوئے مدینے وال فرمایا ہوئے فرما دیا نے نانا میں صرف سوان کربلا نہ ذہنی طور تے جوڑنا چاہتا بالکل نہ سبحان اللہ آکھیا جی تسی سبحان اللہ بھی آکھنی ہوئے تے دل لے جائے لیکن اپنے ذہن نو کربلا نال جوڑ لو اور میں کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے صرف 5-7 منٹ مہربانی تہاڈی عزیزاں نے میرے سجنوں میرے عزیزوں کسے دا ایک فوت ہوئے سارے بھی آندے نے پیکے بھی آندے نے لگ دے لیندے آندے نے اج نبی دی نو پھرا شہید کروا کے لوگوں کربلا دے میدان چکلے بیٹھے ہوئے فرما دے نانا نہ سورے آئے نہ پیکے آئے کیونکہ علی دی دے سورے بھی دیر قربان ہو گئے پیکے بھی قربان ہو گئے عزیزہ مگر شام دی نماز پڑھی ساڑھا کوئی ایک بیمار ہو صفدر حسین لسیو دے کوڑ پانی لے جانے فروٹ رکھنے جوس رکھنے یخنیاں بنا کے لے جانے کیڑی چیز تے دل ہے شہزادہ حضور دیا دا کربلا دا بیمار مسافر دل دا پیاسا جو تھی رات آگئی بھرا قربان ہوئے نے بابا شہید ہوئے سید کی میں گزاری شام میں نہیں جاندا تصور کر سکنا جنہاں حضور دی آل دا عشق نصیب ہویا ہے جملہ سنیا یہ دو رات ادھی ہوئی ہے خیمیاں دے باہر کی بھی کھلوتی نظر آئی ہے آدھی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ نبی دے گھر والے السلام ہوئے پوچھیا کربلا دے تیبے تے سلام کرنالی کونے آنی بی بی میں توڑی مریدہ میں ہردی بیویاں فرمایا کی دے آئیے آنی بی بی پانی ملے آئے میں مرشدانو نظرانہ دینا اللہ اکبر بی بی پاک نے پانی پھڑ لے آئے ہے کوئی درد والا جڑا سن سکتا ہوئے پانی پھڑ کے چوتھی رات پیاسی شہزادی پیتا نہیں اپنے بھتیجے کو لے گئے فرمایا میرا عابد کتھے یہ پھپھی حکم ہوئے فرمایا اٹھ پانی بھی فرماتے نے پھپھی تسی کیوں نہیں پینے تسی تے پیاسے ہو فرمایا میرے بابا علی فرما دیا ہے عرب کوئی چیز آوے پہلے نکیاں دا حق ہوندا حضرات دی وقار مہربانی تصور نال کربلا دیو شام دے آؤ جنہوں لوگ شام شہیدہ کہہ لے جدو بی بی پاک نے دسیا ہے پانی آگیا ہے تو نکائے تیرا حق پہلا بڑھ رہا ہے سید اٹھے پانی دا پیالہ پڑھ کے فرما دے پھوٹی
دسو میری بہن سکینہ کتھے وے فرمایا عابد بہن دا کیوں پوچھنا ہے فرمایا آپ پہ دیا دیو نکیاں دا آنکھوں ہے میری نکی بہن پیاسی سرکار بچیاں گوڑائے جان بچیاں کو لا کے فرمایا این یا سکینہ میری سکینہ بہن کتھے وے بھائی جی میں آدھرا حکم ہوئے فرمایا چاچو عباس تو مگدی رہی ہے تینوں پانی نہیں ملیا اٹھ میری بہن پی لے تیرے ویر نو پانی مل گیا ہے کسے نو سمجھ نہ آوے تو دے اپنے مقدر نے شہزادی پوچھ دیا نے پیرا تو کیوں نہیں پیلا فرمایا دادے علی فرما دیا ہے پہلے نکیا دا کھولدا ہے سیدہ دی پیالہ پھڑ لیا ہے پورے کربلا وچ اکو قبر پاک اصغر دی بنی ہوئی ہے پیالہ لے کے قبر وال ٹر پئیاں نے پوپی پوچھ دیا نے ابھی سکینہ کدے چلی فرمایا پہ فرما دے ہو نکیاں دا کھولدا ہے میرا اصغر ویر پیاسا ہے میں اپنے ویر نو پانی پلان جا رہے ہیں سید سرکار کربلا والے شہید سید ساڈے واسطے مشعل راہ نے اس گل وچ وی رمز ہے کہ سجنا احسار کرنا اور قربانی کرنا اس مشکل وقت وچ وی سیداں کول سکھا کہ اگر تھانوں کوئی چیز میسر آ جائے انہوں اپنے پیاریاں نال ونڈیا کرو تاکہ آل رسول دی سنت پوری ہو سکے وما علینا الحمدللہ